بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بھی شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوگی عثمان ڈار کے گھر کے حوالے سے۔ شرم و حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا، آپ سب لوگوں نے دیکھا، تو وہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ ہم وہ الفاظ بھی ریپیٹ نہیں کر سکتے جو وہاں پہ کیے گئے۔ تو میرے خیال میں جو حالات یہاں پہ اب چل رہے ہیں، ہر ذی شعور باغیرت اور محب وطن کے لیے اب جہاد لازم ہو گیا ہے۔ اب مجھے یہ بھی کچھ حالات سننے کو آ رہے ہیں اور دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ اب جہاد کا مطلب اپنی طرف سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی، اب یہ جہاد کرنا ہے، اور اس جذبے کی میری عوام الناس سے یہی گزارش ہے کہ بھائی جی، آپ علماء حق سے پوچھ لیں کہ کیا اس وقت جہاد ہم پہ واجب نہیں ہے، اپنی استطاعت، اپنی ہمت اور اپنی جرت کے حساب سے۔ اب تو حالات وہی آ گئے ہیں کہ جیسے 65 میں انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تھا اور ہم نے فوج کی پشت پہ کھڑے ہو کر ان کے مقاصد کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اب حالات وہی ہیں، لیکن انداز تھوڑا سا یہ ہے کہ اب جو جہاد ہے وہ پی ڈی ایم کے خلاف ہے، اور اس پی ڈی ایم کے خلاف جہاد میں عوام الناس ہے، اور ان کے پاس صرف اور صرف اللہ کا سہارا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اندر یہ جذبہ جہاد زندہ کر دے۔ مرنا تو سب نے ہے، صحابہ کرام تو بستر پہ موت کی پہ لعنت بھیجا کرتے تھے۔ مرنا تو سب نے ہے، اللہ ہم سب کو جہاد میں کرنے کا جذبہ اور اللہ ہم سب کو توفیق دے دے۔ تو میرے بھائی، اب حالات سب کے سامنے ہیں کہ کیا یہ جہاد ہے یا نہیں ہے، کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے سیرت النبی اتھارٹی بنائی، وہ اتھارٹی انہوں نے آتے ہی ختم کر دی۔ اس اتھارٹی کا مقصد کیا تھا کہ علماء حق کو، مبلغین کو کالجوں میں، یونیورسٹیز میں بھیج کر جو ہماری اپنی قوم ہے، نوجوان ہیں، ان کو ہم نے سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نقش قدم پر لانے کی کوشش کی جائے۔ ان کو انہوں نے بند کر دیا۔ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی، اس کا ماحول آپ دیکھ لیں، ان کے جو ہیڈ ہیں وہ ڈاکٹر ذیشان صاحب، وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے ساتھی ہیں، انہی کے معتقد ہیں، اور وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اس کو آپ ابھی چیک کر لیں کہ یونیورسٹی میں کیا ماحول ہے۔ یار، جن 70 سالوں میں جس کسی حکمران نے آج تک یہ کام نہیں کیا، اس اللہ کے بندے نے 2 سالوں میں یونیورسٹی کھڑی کر دی، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ عصری علوم اور جدید تقاضوں کے بالکل عین مطابق۔ اب اس کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا، ایک جھوٹا کیس بنا کے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس ادارے کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو میری آپ سب سے، عوام الناس سے، میرے بہن بھائیوں سب سے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ یہ روڑے اٹکا رہے ہیں، کیا یہ اسلام دشمن نہیں ہے؟ یہ اینٹی اسلام نہیں ہے؟ اس میں مولانا فضل الرحمان ہو یا پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہوں، بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ اسلام کے منافی ہیں، یہ اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، یہ اینٹی اسلام ہے۔ یار، ابھی بھی آپ مولانا کے بارے میں ابھی بھی کوئی شبہ باقی رہ گیا ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ اسلام کے نفاذ کے لیے بھی کبھی آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھایا؟ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو دھرنا ہوا، دھرنے میں تو یقین جانیے جو بیچارے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، جسے انصار المسلمین حضرت کہتے ہیں، اپنی انہوں نے فورس بنائی ہوئی ہے، ترس آ رہا تھا کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ ایسے وہ بیچارے اپاہج قسم کے نظام میں ان کی جو پرورش ہوئی وہ بیچارے تو وہ سیدھی سادھی بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے
اپنے مقاصد کے لیے اسلام کے کارڈ کا استعمال کیا ہے، لیکن اب الحمدللہ لوگ جان گئے، لوگ جاگ گئے۔ اب انشاءاللہ ان کے مذموم مقاصد میں یہ اب جاگی ہوئی عوام عمران خان کی قیادت میں اب وہ ان کے شکنجے میں نہیں آئے گی، ان کے شکنجے سے نکل گئی ہے۔ اور آخر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم جو اس وقت عوام الناس پہ آزادی کے اوپر جو یہ ظلم و ستم کر رہی ہے، اس کی میں مثال یوں دوں گا کہ جیسے بھیڑ کے چھتے کو جب کوئی جلانے لگتا ہے یا ہٹانے لگتا ہے تو اس وقت بھیڑوں کا حملہ بھرپور ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے نہ وہ چھتا تھوڑی دیر کے بعد نہ وہ چھتا رہتا ہے نہ وہ بھیڑ رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کا وقت بھی قریب ہے، اللہ ان کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ مع السلام، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ